اسپارک ٹی وی انٹرنیشنل۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کی اینکر گل اسپارک انٹرنیشنل .tv سے ایک اہم تجزیہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ نگار و صحافی سید علیم نواز شاہ صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم شاہ صاحب، آپ کا تجزیہ کشمیر کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ جی وعلیکم السلام۔ میرا تجزیہ کہتا ہے مودی ہٹلر کشمیر میں کرفیو لگا کر ملین کی آبادی قتل کرنے کا پلان، 12.55 ملین تقریباً 1.25 کروڑ کشمیر کی آبادی ہے، جس میں 70% مسلم آبادی ہے، تقریباً 80 سے 85 لاکھ بنتی ہے۔ ہٹلر کو اپنی دھاک جمانے کے لیے سب یہودیوں کو مارنا ضروری تھا۔ مودی نے دوسرا روپ ہٹلر کا لیا ہے اور ذہن بھی ہٹلر کا پایا ہے۔ جی آپ جانتی ہیں انڈین پاپولیشن 100 ملین ہے، کشمیر کی پاپولیشن 1 ملین ہے، مسلم 0.5 ملین ہے۔ مسلم آبادی کشمیر کی اس حوالے سے تقریباً 80 لاکھ ہے، اور بھارت نے انڈین آرمی 15 لاکھ کشمیر میں بھیجی ہے۔ یعنی ایک مسلم گھر پر 2 بھارتی فوجی بٹھائے گئے ہیں؟ اس حوالے سے بتائیں کیوں بٹھائے گئے ہیں ایک مسلم گھر پر 2 بھارتی فوجی؟ ظاہر ہے نسل کشی کے لیے بٹھائے گئے ہیں۔ 1 سال 15 دن کا کرفیو ہو چکا ہے، انٹرنیٹ بند ہے، موبائل سروس بند ہے، کمیونیکیشن کا رستہ بند ہے، ہاسپٹل میں دوائیں ختم ہو چکی ہیں، راشن ختم ہو چکا ہے۔ اب دیکھیں ظلم کی انتہا ہو گئی ہے۔ یہ ان کی حفاظت کے لیے نہیں بٹھائے گئے ہیں، نہ انہیں لڈو پیڑے دے رہے ہیں۔ یہ خبیث معصوم کشمیریوں کی نسل کشی کے لیے بٹھائے گئے ہیں۔ یہ انتہا پسند ہندو ہیں۔ RSS جس پر ہٹلر عمل کرتا تھا، یہ وہی پلان لے کر چل رہا ہے۔ مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہوئے کہتا ہے میرا انتہا پسندوں سے کوئی تعلق نہیں۔ سر، مودی کا منشور کیا ہے؟ کیا کرنا چاہتا ہے یہ مودی کشمیر میں؟ میرا تجزیہ یہ ہے کہ نریندر مودی نے کشمیر میں جو تقریباً 1 سال گزر گیا ہے، 1 سال سے زیادہ ہی ہو گیا ہے، کرفیو جو لگایا ہوا ہے، اس میں کم از کم 3 ملین 30 لاکھ کشمیریوں کو مروانے کا پلان ہے، جس میں بھارتی انتہا پسند تنظیموں کو جس میں RSS و دیگر ہندو انتہا پسند شامل ہیں، فوج کی وردی میں لگتا ہے کشمیر میں بھیجا ہے، اور اس نے زیادہ تر پنڈتوں کا استعمال کیا گیا ہے۔ سر، ہندو پنڈتوں کا استعمال ہی کیوں؟ فوج بھی تو ہے ان کے اپنی۔ آپ کا سوال بہت اچھا ہے۔ میرے تجزیے کی روح سے 1990 میں تقریباً 1341 پنڈت مارے گئے تھے۔ مودی کو ایسا لگتا ہے کہ مسلم نے یہ پنڈت مارے تھے۔ اسی بات کو لے کر مودی نے بھارت کے پنڈتوں کو مسلم کے خلاف بھڑکایا اور پنڈتوں کو فوج کے ساتھ اور فوج کی وردیوں میں کشمیر میں بھیجا تاکہ مسلمانوں کی نسل کشی کی جا سکے، اسی طرح کر سکیں جس طرح 1990 میں یعنی پنڈتوں کے ہلاک ہونے پر نسل کشی کا سلسلہ چلا تھا۔ او مائی گاڈ! سر، یہ تو بڑی خطرناک بات ہے کہ یہ شیطان صفت انسان معصوم کشمیریوں کے ساتھ اتنی بڑی سازش رچ رہا ہے۔ جی ہاں، بالکل میرا تجربہ اور تجزیہ یہی کہتا ہے اور حالات و واقعات یہی بتاتے ہیں۔ سر، میرا سوال ابھی بھی وہی ہے، جو پنڈت مارے گئے تھے ان کے پیچھے مسلمانوں کا ہاتھ تھا؟ میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا ہے کہ یہ انتہا پسند مودی کا نظریہ ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ انتہا پسند ہندوؤں کی چال تھی، جو طویل عرصے سے مسئلہ گمبھیر بناتا جا رہا ہے اور بنا دیا ہے۔ اصل دہشت گردی تو ہمارے وطن کے ساتھ ہوئی ہے۔ سانحہ یہیں سے لے لیجئے گل، سانحہ نشتر پارک میں ہر مذاہب کے علماء اکرام کو نشانہ بنایا گیا۔ کوئٹہ وزیرستان صوبہ سرحد پنجاب میں بم بلاسٹنگ، دہشت گردی کے واقعات ہوئے۔ ہماری سرکاری نیم سرکاری ایجنسیوں کو نشانہ بنایا گیا۔ اوجڑی کیمپ، سانحہ اوجڑی کیمپ، راور پنڈی، PNS مہران سب سے بڑا حملہ، کراچی ایئرپورٹ حملہ، پولیس ٹریننگ سینٹروں پر حملے کیے گئے۔ حد ہے، انہوں نے ہمارے کلیجوں میں ہاتھ ڈالا اور آخر انہوں نے حد ہی کر دی کہ آرمی پبلک اسکول کے 150-200 بچوں کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا۔ ان کے پاس پنڈتوں کے قاتلوں کے کوئی ثبوت و سراغ نہیں، مگر ہمارے پاس ان کی دہشت گردی کا منہ بولتا ثبوت ہے، اور اس ثبوت نے خود
پوری دنیا کے آگے اعتراف کیا ہے، اعتراف جرم بلکہ کیا ہے کہ میرا نام کلبھوشن یادو ہے اور میں را کا ایجنٹ ہوں۔ اب اس سے اندازہ لگائیے کہ اتنا بڑا دہشت گرد پکڑا گیا اور اس نے خود اعتراف کیا، اور اس پاکستان کو تباہ کرنے آئے ہوں، یہ اس کے بغیرت انسان کے یہ الفاظ تھے کہ میں اس کو تباہ کرنے آیا ہوں پاکستان کو، اور اس ساری دہشت گردی میں بھارت کا ہاتھ ہے۔ پہلے بھارت اس بات پر مکرا کہ کلبھوشن یادو سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، اور بعد میں اس نے پوری دنیا میں چیختا رہا اور یہ ہمارا ہے کھسیانی بلی کھمبا نوچو۔ جب کچھ ہاتھ نہ بن پڑا تو پاکستان پر حملہ کیا، جسے ہمارے جان باز جان نثاروں نے، افواج پاکستان نے منہ توڑ جواب دیا۔ اب ٹی وی پر پروپیگنڈا کرتا ہے کچھ اپنے چینلوں کے ذریعے کہ بھارت کے اس کے پاکستان کے جو آپ کا بلوچستان اور دیگر اس کے اندر جو بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سب ہمارے ساتھ ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمارے کچھ لوگ اس کے جیسے کہ الطاف حسین جیسے ایک غدار جو ان سے مدد مانگتا ہے، اس کا بھی استعمال کیا۔ 71 کی بات جب دیکھیں، ہم اس وقت حالات جنگ میں بیٹھے ہیں اور اس وقت ہم 3 طریقے کی جنگ لڑ رہے ہیں گل، ہم 3 طریقے کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ایک ہم لڑ رہے ہیں بارڈر پہ، دوسری ہم لڑ رہے ہیں کرونا پہ، اور تیسری جنگ ہماری جو چل رہی ہے وہ ہمیں اندر اندر کھوکھلا کر رہا ہے۔ جیسے یہ ہمارے یہاں جو اس نے ایک ٹرینڈ نکالا ہے، بلڈر مافیا بن رہی ہے، اس کا پیسہ کہاں جا رہا ہے، اور اس طریقے سے جو اس کو کمزور کیا جا رہا ہے، رشوت ستانی کے بازار کیے جا رہے ہیں۔ ہمیں دراصل اپنے ان افسران، چاہے بیوروکریٹس ہوں چاہے سیاستدان ہوں، ان کی بھی افواج پاکستان اور ہماری ایجنسیوں کو اور ان کو اسکروٹنی کرنی چاہیے کہ یہ کیوں کس طریقے کے ساتھ یہ اس کو تباہ اور بربادی کی طرف لے کے جا رہے ہیں اس کو۔ تو یہ اس وقت ہم 3 جنگوں میں، 3 جنگ یہ ہے کہ دیکھیے پہلوان ہے نا، گل پہلوان ہے، وہ ایک لڑ سکتا ہے باہر کہ میں طاقت میں ہوں بظاہر، لیکن اگر وہ اندر سے بیمار ہو، اس کو کینسر ہو، تو اس کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، دیکھنے میں تو وہ پہلوان لگتا ہے، تو بیچ میں وہ ایک دم ایک کمزور۔ تو ہمارے ملک کو یہ اندر اندر سے کھوکھلا کر رہے ہیں، بظاہر ہم ایک ایٹامک طاقت ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں ہماری افواج پاکستان، جن کو میں سلیوٹ کرتا ہوں کہ بہت زبردست طریقے سے کہ وہ بھرپور جواب دے رہی ہے اتنی مطلب یہ کہ دہشت گردی، اور اس کے بعد بھی اب دور کی بات نہ لیجیے، آپ ابھی یہیں آ جائیے کہ اس کے علاوہ یہ جو اسٹاک ایکسچینج پہ جو کرنٹ کا حملہ کرایا گیا، جس کو ہمارے 2 سپاہی اور انہوں نے اس پورے حملے کو ناکام بنایا، منہ توڑ جواب دیا، اس 2 سپاہیوں نے پورے بھارت کی چولہے لا کے رکھ دی۔ تو ابھی ہمارے اندر ہیں، اصل میں ہم اس قوم میں ہیں، ہم اس آل ابراہیم میں سے ہیں، اس نبی پاک کی آل میں سے ہیں کہ جس کو اللہ نے بشارت دی کہ تم اپنی قیمتی چیز پیش کرو، تو انہوں نے اپنے اولاد کو لٹا دیا، جس کی جگہ دمبا دیا گیا۔ تو ہم اللہ کی راہ میں دینے والے ہیں، اور ہم جہاد سے ڈرتے بھی نہیں، لیکن انسانیت کا سبق ہمارے لیے پہلے، ہم سب سے پہلے انسانیت کو، ہماری ملک میں کیا ہندو نہیں رہتے، کرسچن نہیں رہتے، مسلم نہیں رہتے، سکھ عیسائی نہیں ہے، پارسی نہیں ہے، سب کے حقوق ہیں۔ ہماری مسجدیں وہاں شہید کی جا رہی ہیں، وہاں ہماری ماں بہن، یہ آپ نیٹ کے اوپر دیکھیں، دوسرا میرا تجزیہ کہتا ہے کہ ان کو ہر طریقے کے ساتھ ان کو دکھ دیے جا رہے ہیں، اور سب سے بڑا رشتہ انسانیت کا ہے جو ہمارے پاکستان میں، دہشت گرد ہم نہیں ہیں۔ آپ اتنے سارے یہ میں نے آپ کو ثبوت دیے ہیں، اور اب بھی یہ دیکھیں اس کے اوپر حملے کیے، اس کے باوجود بھی ہوتے رہتے ہیں، ہماری افواج پاکستان پہ کیے گئے، اور بہت سارے، اور یہ اپنا طالبان کی ایک شکل جس کو یہ کہتے ہیں کہ طالبان ان کے دہشت گرد نہیں، یہ بنا بنا کے اس کی آڑوں میں بھیجے گئے۔ اور اگر ہم ماضی کے اندر جاتے ہیں، ہم اس کو دیکھتے ہیں ماضی کے اندر، تو اس وقت ہمارے پاس نہ کمپیوٹرائز شناختی کارڈ تھے، نہ کچھ چیزیں تھیں۔ کھوکھرا پار بارڈر کھولو، کھوکھرا پار بارڈر کھولو، فلانا ادھر آئے گا اور وہ ادھر جائے گا۔ اس کے اندر جو ہمارے اندر گھسیڑے گئے، یہ زبردستی گھسیڑے گئے، یہ را اور اس قسم کے لوگ گھسے جو دیمک کی طرح ہمارے لوگوں کو کھا رہے ہیں، اور اس سے سارے یہ الٹے سیدھے کام لینے کی ان لوگوں سے کوشش کر رہے ہیں، جس کے یہ منہ بولتے ثبوت ہیں۔ ہمارے ملک کو اندر سے ترقی کرنی چاہیے، وہ ادھر مال کھا گیا، ایک حکومت آتی ہے وہ چلا گیا، اس کا کوئی احتساب نہیں ہو رہا، دوسری آتی ہے وہ چلی جاتی ہے، تو یہ آپ کے بس کا ہے کہ آپ کام کریں نہیں، ہم نے سب سے گل اس میں ہمیں مل کے بہت کچھ کرنا ہوگا۔ اور آخر میں جب اس نے آپ یہ دیکھیے کہ اس سے کچھ بند نہیں پڑا، اور ایک بزدل پائلٹ ابھی نندن کو چائے بسکٹ کھلا کر امن کے حوالے سے ہم نے واپس کیا، جو شکریہ کے ساتھ خوشی خوشی واپس چلا گیا۔
میرے خیال سے شاید یہ بات ابھینندن کو سمجھ آئی ہے کہ پاکستان دہشت گرد نہیں، مگر اس ہوٹل کے ویٹر اور چائے والے بے شرم مودی کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ پاکستان کشمیر میں رہنے والے دہشت گرد نہیں، اور کشمیر پاکستان کا وہ اٹوٹ حصہ ہے جو ہم لے کر رہیں گے انشاءاللہ۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کشمیر کا مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ میرے تجزیے کے مطابق حل صرف یہ ہے کہ کشمیری خود کہیں گے کہ ہم انڈیا کے ساتھ ہیں یا پھر پاکستان کے ساتھ ہیں۔ میرا مطلب ہے کہ آزاد ریفرینڈم۔ سر، جس طرح آپ نے شروع میں بیان کیا کہ 3 ملین کشمیریوں کے قتل کا پلان ہے، اس طرح تو ریفرینڈم خطرے میں ہے۔ جی ہاں، پوری دنیا کے پاس ایک یہی مسئلے کا حل ہے۔ ہر گھر پر جو 2 فوجی بٹھائے گئے ہیں کشمیر میں، انہیں دھمکا رہے ہیں۔ تقریباً 1 سال 15 دن کے کرفیو میں کیا پتہ کتنی کیجولیٹی ہو چکی ہیں، کتنی عورتیں اور نوجوانوں کو قید خانوں میں ڈلوا دیا گیا ہے، صرف دھمکانے کے لیے کہ اس ریفرینڈم میں ہر مسلمان ہندوستان کے حق میں ووٹ دے گا، نہیں تو ان کے گھر والوں کو قتل کر دیا جائے گا، یا شاید کر دیا گیا ہے۔ یہ تو کرفیو کھلنے کے بعد ہی معلوم ہوگا۔ میرے تجزیے کے مطابق مودی سرکار ہر اس شخص کو غائب کر دے گی جو کشمیر کا ساتھی ہوگا۔ سر، غائب کردگی سے مراد کیا ہے؟ دھمکائیں گے، مار دیں گے، قید کر سکتے ہیں، لالچ دیں گے۔ ہر گھر سے تقریباً 2 افراد کو کم از کم قید کر سکتے ہیں۔ 6 کو بولیں گے کہ انڈیا کا ساتھ دو ورنہ مار دیں گے۔ یہ سب ہٹلر کی پالیسی ہے جو RSS کی طرز پر مودی سرکار نے اپنائی ہے۔ میرا تجزیہ کہتا ہے، میرے پیارے ہم وطن پاکستانی بہن بھائیوں، سمجھنے والی بات یہ ہے، انڈیا ریفرینڈم کی بات کرے تو سمجھ لینا اس مودی بےغیرت نے اپنا کام پورا کر دیا ہے۔ اور جاتے جاتے میں اپنے وزیر اعظم کو اپریشیٹ کرتا ہوں جنہوں نے 2 ٹوک جواب UN میں دیا۔ میں سلام کرتا ہوں پاک فوج اور شہیدوں کو جنہوں نے اپنی جانیں اس ملک کو بچانے کے لیے دیں۔ جو انہوں نے تجزیہ کیا وہ واقعی خطرناک ہے۔ اگر ایسا ہوا تو اس میں لاکھوں جانیں جا سکتی ہیں۔ یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ نریندر مودی شیطان کا اصل مقصد کیا ہے۔ ناظرین، ہم سب تن من دھن اور جان کے ساتھ کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہیں۔ ان کی اس لڑائی میں ہم آخری حد تک جائیں گے۔ دیکھتے رہیے ہمارے ساتھ sparkinternational.tv۔ Spark TV International